اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1981 کی 5 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الشورى کی آیت 14 سے ہو رہا ہے۔ 4:2/1/4۔ لیکن اس آیت کے مضمون کا تسلسل سابقہ آیت کے ساتھ ہے۔ اس میں قرآن کریم نے یا اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا تھا، بلکہ یہ حقیقت بیان کی تھی کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، کہ یہ دین شروع سے ایک ہی تھا جو تمام انبیاء کرام کی وساطت سے دیا جاتا رہا، اور ان سے کہا یہ گیا تھا کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ وہ دین کو قائم کریں، اسٹیبلش کریں۔ تو گویا پہلی چیز تو یہ ہوا کہ الدین کوئی محض نظری تھیوریٹیکل چیز نہیں تھی، کوئی وعظ و نصیحت نہیں تھی کہ وہ الفاظ میں بیان کر دی جاتی یا سمجھا دیا جاتا۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ دین جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے متعلق تاکید کی گئی ہے۔ تو یہ کوئی ایسا نظام ہے کہ جسے اسٹیبلش کیا جائے گا۔ قائم کرنے کے معنی اسٹیبلش کرنے کے ہیں۔ کہا یہ تھا کہ یہ دین کا نظام وہ قائم کریں، اور تاکید یہ کی گئی وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ اب یہ تاکید جو ہے یہ ان انبیاء کی امتوں کے لیے ہے۔ کہا یہ گیا کہ دین میں تفرقہ نہ پیدا کریں، یعنی یہ ایک ایسی بنیادی حقیقت ہے۔ قرآن نے الدین کے قیام کے ساتھ کہا یہ کہ اسے تو وہ اسٹیبلش کریں اور تفرقہ نہ پیدا کریں۔ وہ بنیاد اس کی یہ ہے کہ اگر تفرقہ پیدا ہو جائے امت کے اندر، فرقے بن جائیں امت کے اندر، تو الدین باقی نہیں رہ سکتا۔ اور جب الدین باقی نہ رہے، تفرقہ پیدا ہو جائے، تو اگلی چیز یہ ہے کہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ جب تفرقہ پیدا ہو جائے، دین کی مدعی جماعت یا امت، اس کے اندر تفریق پیدا ہو جائے، فرقے پیدا ہو جائیں، تو وہ شرک ہو جاتا ہے، توحید نہیں رہتی۔ توحید ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ کسی دین کے نام لینے والے یا جس کو یہاں امت محمدیہ کے متعلق کہا کہ وہ قرآن خدا کی کتاب جسے حبل اللہ کہا گیا ہے، وہ سارے کے سارے اس کو مضبوطی سے تھامیں، سارے کے سارے جمیع، اور ولا تتفرق، اور اس میں تفرقہ نہ کریں۔ یہاں بھی کہا کہ تفرقہ پیدا کیا تو توحید گئی، نہ توحید باقی رہی، نہ یہ موحد باقی رہے، یہ مشرک ہو گئے، توحید کی جگہ شرک آ گیا۔ جیسا کہ میں متعدد بار واضح کر چکا ہوں، فرقہ کسی نہ کسی انسانی شخصیت تک جا کے رک جاتا ہے، خدا تک نہیں پہنچتا۔ خدا تک پہنچنے کے بعد بھی اگر تفرقہ رہتا ہے تو یاد رکھیے 2 باتیں ہیں۔ ایک تو معاذ اللہ یہ کہنا کہ خدا کا یہ دعویٰ کہ میری کتاب میں کوئی اختلاف نہیں، یہ پھر دعویٰ باطل قرار پا جاتا ہے۔ اگر یہ ہو کہ سب کے سب اس کتاب کو تھامے ہوئے ہوں، دین کی سند، حجت، بنیاد اس کی کتاب ہو، اور پھر امت میں تفرقہ ہو، تو اس کے یہ معنی ہے کہ کتاب ایسی ہے جس کے ماننے سے تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے۔
اور اس نے قرآن کے متعلق کہا یہ ہے کہ اس کے من جانب اللہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے، تو وہ تو اس کی دلیل ہے، اس کا ثبوت ہے خدا کی کتاب ہونے کا کہ اس میں اختلافی بات نہیں۔ تو ذرا ملائیے یہ دو منطق کی کڑیاں جسے کہتے ہیں کہ ایک امت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اس کتاب کے متبع ہیں، ماننے والے ہیں، اس کا اتباع کر دیں، کتاب کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ یہ جو کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں 72 فرقے موجود ہیں، تو دو ہی صورتیں ہیں نا، جسے لاجیکل کنکلوژن کہتے ہیں، منطقی نتیجے دو ہی نکلیں گے نا، کہ یا تو اس کتاب کا یہ دعویٰ غلط تھا معاذ اللہ کہ اس میں اختلافی بات نہیں ہے، اور یا یہ ان کا دعویٰ غلط ہے کہ ہم اس کتاب کے مدعی ہیں، متبع ہیں۔ تو پہلی چیز تو خدا کی کتاب کو ماننے والا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا یہ دعویٰ غلط اور باطل ہو معاذ اللہ، وہ تو صحیح ہے۔ تو دوسرا ہی نتیجہ باقی رہ جاتا ہے کہ دین پہ نہیں ہے، اور جب دین میں تفرقہ پیدا ہوا وہ شرک قرار پایا۔ یعنی یہ ایسی حقیقتیں ہیں، اور قرآن میں یہ نہیں کہ کسی ایک جگہ یہ کہا گیا ہو، متعدد مقامات میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں تفرقہ پیدا ہوا دین گیا، شرک آ گیا۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، تاکید کی ان سے کہ یاد رکھو تم بھی کہیں مشرکین میں سے نہ ہو جانا، یعنی ان میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کر لیا۔ اور پھر اس سے ذہنیت یہ ہو جاتی ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو حق پہ ہوں، باقی سب باطل پہ، حالانکہ اس میں سوال ہی نہیں۔ دین میں تفرقہ جب پیدا ہو گیا تو اس میں سے کوئی بھی حق پہ نہیں ہوتا۔ یہ اتنی وضاحت سے قرآن نے سب چیزیں بیان کی۔ میرا جرم یہی تھا کہ میں پہلے دن سے ان آیات کو سامنے لا رہا تھا امت کی، اس مسلمانوں کی، کہ بابا ان کی روشنی میں بیٹھ کے کچھ فیصلہ کرو اپنے متعلق۔ اگر یہ تمہارے فرقے اسی طرح سے رہنے ہیں تو پھر اپنی نسبت قرآن کی طرف تو نہ کرو، قرآن بدنام ہو رہا ہے۔ اور اگر قرآن کی طرف نسبت کرتے ہو تو پھر یہ فرقے مٹانے ہوں گے، نہ فرقے مٹے نہ قرآن کی طرف نسبت کا دعویٰ زبانی جو تھا وہی ختم ہوا۔ میں یہ چیز اپنی میں کی بنا پہ نہیں عرض کر رہا، ایک گزارش احوال واقعی جسے کہتے ہیں، ایک حقیقت بیان کرتا ہوں۔ اتنی شد و مد سے یہ چیز گزشتہ 30 برس میں یہاں یہ کہی گئی، اور یہ کہا گیا میں نے کہ ان حضرات سے پوچھئے کہ ان آیات کے معنی کیا ہیں، اگر یہ معنی غلط ہیں تو کہیے، کوئی دوسرے معنی بتا دیجئے، کوئی اور تفسیر بتا دیجئے۔ تھی نہیں بتاتے کیا، زچ ہو گئے جسے کہتے ہیں۔ کسی نے کان میں پھونک دیا کہ کہو کہ ہم فرقے نہیں ہیں، مکاتب فکر ہیں، یعنی بس فرقے کو مکتب فکر کہا اور مطمئن ہو گیا کہ باجی فرقے ختم ہو گئے۔ وہ شرک والی بات تو گئی نا، ہم فرقے تھوڑا ہیں، ہم تو مکاتب فکر ہیں۔ اچھا جی، یہ فکر یعنی سوچ کے مختلف مکاتب، سکولز آف تھاٹ جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، کسی نے اس کا ترجمہ کر دیا، ورنہ یہ اصطلاح ہی نہیں تھی ہمارے ہاں مسلمانوں میں، مکاتب فکر۔ اچھا جی، فکری طور پہ الگ الگ، بہرحال کچھ فکر میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، امت میں تو اختلاف نہیں ہو سکتا، عمل میں تو اختلاف نہیں ہو سکتا، وہ تو فکری چیز ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ ان کی مسجدیں الگ الگ، ان کی نمازیں الگ الگ، ان کی فقہیں الگ الگ، ایسی الگ الگ کہ ان میں سے ایک فرقے کے متعلق جب کہا یہ گیا، کعبے کا امام آیا یہاں، اس نے آ کے یہاں کچھ نمازیں پڑھائیں، کعبے کا امام نمازیں پڑھ لی، اس کے بعد اس فرقے والوں نے اعلان کیا کہ
ہم میں سے جن لوگوں نے اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں وہ اپنی نمازیں دہرائیں، وہ باطل تھی نمازیں. ان سے کہا گیا، صدر پاکستان نے کہا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے، خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ فرقے بندی والی بات چھوڑ دی، آپ ہارے کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا کسی نے آپ کو جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی کی ہے، ایسی تہمت ہماری طرف نہ لگا دیجئے خدا کے لیے. یہ ہارے کے پیچھے نماز پڑھنا تو ایک طرف، ہم تو کعبے میں جا کے بھی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. میں کہتا یوں ہوں کہ اس کے بعد کہنا یہ کہ یہ مکتب فکر ہے، مکاتب فکر ہیں، فرقے نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. قرآن کہتا ہے کہ یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں خدا کو، دھوکہ دینا چاہتے ہیں مومنین کو. یہ سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے، کچھ اور نہیں ہے. یہ خود فریبی ہے. یہ خدا کو کیا دھوکہ دے. یعنی کیفیت یہ ہے کہ حریم کعبہ میں جا کے بھی ایک امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی اور کہا جاتا ہے کہ ہم فرقہ نہیں ہیں. افطاری یہاں اسی گلبرگ کی ایک کوٹھی کے اندر وہ اکٹھی کی جاتی ہے ایک میز کے اوپر. اس کے بعد مغرب کی اذان، نماز کی اذان ہوتی ہے تو اسی میں سے آدھے اٹھ کے ایک طرف چلے جاتے ہیں، دوسرے آدھے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. وہ وہاں نماز پڑھتے ہیں، یہ یہاں نماز پڑھتے ہیں. مکاتب فکر ہیں، فرقے نہیں ہیں. فریب ہے. یہ تو سارے مکاتب فکر ہیں. بھائی فرقے کا بھی کہیں نام آیا، کہنے کے پرویزی فرقہ ہے. چل بھائی کر لو کیا کرتے ہو، ہم تو فرقہ ہے ہی نہیں. یعنی جن میں سے کوئی نہ کوئی فرقے کا نام، نہ اس فرقے کا متبع، نہ ان کی کوئی نماز الگ، نہ روزہ الگ، نہ فقہ الگ، کچھ نہیں. یہ تو فرقہ ہے. اور وہ مکاتب فکر ہے جو حریم کعبہ میں بھی ایک امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. عزیزان ایمان، خود فریبی، خدا فریبی ہے. لیکن خدا کو کیا فریب دیا جاتا. قرآن نے جو کہا تھا کہ اس کا نتیجہ اس زندگی میں بھی ذلت و خواری ہوگی اور قیامت میں اشد العذاب ہوگا. ذلت و خواری تو ہمارے سامنے. ایک چھوٹے سے ملک کے اندر بھی آپ، جس کو کل آپ نے ایک مقصد عظیم کے لیے حاصل کیا تھا، اس میں بھی آپ ایک وحدت قائم نہیں کر سکتے، سیاسی وحدت قائم نہیں کر سکتے. اس لیے کہ سیاست میں بھی وہ کم وقت آپ کے ہاں کا یہ مذہب گھسایا. یہ سیاسی پارٹیاں آپ کے ہاں بنی ہیں مذہبی فرقوں کی بنا پہ. وہ اہل حدیث اور اہل فقہ تو الگ ہونے تھے. اہل فقہ میں دیوبندی اور بریلوی الگ تھے پہلے. وہ جو سیاسی پارٹیاں آپ کی بنی ہیں وہ بھی ان فرقوں کی بنا پہ بنی ہیں. ویسے تو سیاسی پارٹیاں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، مٹتی ہیں، کالعدم قرار پاتی ہیں. ادھر کے ممبر ادھر آ جاتے ہیں، ادھر کے ادھر چلے جاتے ہیں. سیاست تک رہے تو یہ کیفیت. سیاست جب فرقہ میں آ جائے تو سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی بریلوی کسی دن اٹھ کے دیوبندی سیاست کے اندر آ جائے یا پارٹی کے اندر آ جائے. وہ تو فرقے کی پارٹی ہے. یہ کہا گیا تھا تمام انبیاء سابقہ کی امتوں سے کہ لا تتفرقوا فیہ، تفریق نہ پیدا کرنا، تفرقہ نہ پیدا کرنا. کہا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کہ رسول انہیں جو تو وحدت کی طرف بلاتا ہے شرک کو چھڑانے کے لیے. یہ سابقہ انبیاء جو امتیں تھیں ان کے متعلق پہلی بات ہو رہی ہے. حضور سے کہا جا رہا ہے کہ ان پہ بڑا گراں گزرتا ہے کہ اپنی اپنی الگ فرقہ بندی کو چھوڑ کے ایک وحدت کے اندر مدغم ہو جائیں. بڑا گراں گزرتا ہے ان کے اوپر. اب اس کے بعد یہ کہا کہ یہ کیا ہوا جو دین ایک تھا، خدا کی طرف سے کتاب بھی جو ملتی تھی اس میں کوئی چیز اختلافی نہیں ہوتی تھی، تو اس کے بعد ہوا کیا؟ یہ اتنے فرقے کیسے بن گئے؟ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. کہتا یہ ہے ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑنے کا جو جذبہ ہے نا، مغلوب کر لینے کا، اپنے آپ کو
دوسرے کے اوپر غالب کر لینے کا، فتح پا لینے کا، دوسرے کو نیچا دکھا دینے کا، کہا یہ جذبہ ہے۔ ہر فرقے کی کوشش یہ ہے کہ دوسرے فرقے والے کو مغلوب کر کے فاتح کی حیثیت سے چوڑا سینہ کر کے چلے۔ بھولتا ہی نہیں میں ساری عمر اس واقعہ کو۔ ملازمت کے سلسلے میں شروع میں دلی گیا، میں تو بچپن سے جسے کہا جاتا ہے مذہبی آدمی، مذہب تو تھا، تو ان چیزوں میں دیکھنا بھی تھا۔ دیکھا کہ وہاں سب سے بڑا وہ چاندنی چوک کہتے ہیں، سمجھیے مال روڈ وہاں کا، دلی کا، وہاں بہت بڑا جلوس نکل رہا ہے، جھنڈیاں بھی ہیں، جلوس بھی ہے۔ ایک مولوی صاحب جو ہیں ان کو وہاں وہ فٹن ہوتی تھی، اس میں وہ تھے، اور وہ نعرے لگ رہے ہیں، فاتح کلکتہ زندہ باد، غلام مولوی صاحب زندہ باد۔ یا اللہ، فاتح کلکتہ، وہ تو انگریزوں کا ملک، انگریزوں کا کلکتہ، یہ فاتح کلکتہ کون سے یہاں سے وہ آ گئے؟ لیکن ذہن میں آ گیا ہمارے، کیونکہ ہم تو شروع سے ان چیزوں میں دلچسپی لیتے تھے۔ فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ مرحوم تھے نا، تو ہمیں پتا تھا مناظرے اس زمانے میں بڑے زوروں میں ہوا کرتے تھے۔ پتا معلوم میں نے کیا کہ صاحب فاتح کلکتہ یہ مولوی صاحب یہ کیسے ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ اہل حدیث تھے مولوی صاحب، کلکتے میں کوئی مناظرہ ہوا اہل فقہ کے ساتھ، دیوبندی ہوتے تھے اس زمانے میں اہل فقہ زیادہ، ان کے ساتھ جو مناظرہ ہوا تو مناظرے میں انہوں نے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی شان میں کچھ گستاخیاں کی۔ یہ تو مذہب میں تو یہ بہت بڑا ثواب سمجھتے ہیں نا، دوسروں کو گالیاں دینا، توہم و تراشیاں کرنا، گستاخیاں کی۔ مناظرہ تو جیت لیا، انہوں نے دعویٰ کر دیا، 6 مہینے کی قید ہو گئی۔ کہنے لگے اب یہ اظہر صاحب جو ہیں قید سے رہا ہو کے چھوٹ کے 6 مہینے کے بعد تشریف لائے ہیں، جلوس نکل رہا ہے فاتح کلکتہ، بغیم بینہم، صرف ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنے کی جو لذت ہے، یہ ہے جذبہ۔ یہ فرقوں کو مٹنے نہیں دیتا۔ کہتے ہیں اگر سمندر میں جا ملتے ہیں پھر تو سمندری کا نام باقی رہتا ہے نا، ان کا تو وجود ہی باقی نہیں رہتا۔ اس بنا بغیم بینہم، یہ انانیت کی جو کیفیت ہے نا، جدا گانا، ایک تشخص اپنا برقرار رکھنا، دوسرے کے مقابلے میں ایک بہت بڑا لیڈر بن کے بیٹھے رہنا، یہ سارا جذبہ۔ ورنہ پہلی قوموں میں تو یہ ٹھیک تھا کہ کتاب اپنی اصلی شکل میں نہیں رہی تھی، تو یہاں تو کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، لیکن موجود ہونا یا اس کا محرف ہو جانا عملاً اس میں فرق کیا ہے؟ کتاب تو ان کے ہاں ثواب کے لیے تلاوت کی جاتی ہے، رمضان میں وہ حافظ دہراتے ہیں ان کو، اس سے زیادہ اس کا یہی نہیں کہ اس کا مصرف کچھ نہیں ہے، الرغم اس کے خلاف جاتے ہیں، قانون بناتے ہیں، قاعدے بناتے ہیں، فیصلے دیتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ ایک وفاقی عدالت شریف فیصلہ دے رہی ہے کہ یہ قانون جو نافذ کیا گیا تھا رجم کا، یہ قرآن کے خلاف ہے، وہ شکر کرو کہ ایک غلطی ہو گئی تھی، وہ کسی غیر نے نہیں اس کے متعلق کہا، خود یہاں کی ایک بہت بڑی وفاقی عدالت سپریم کورٹ کے ججز اس کے اندر تھے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے، تو شکر کرو کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی، اس کو تو مانو۔ اس کے خلاف اپیلیں ہو رہی ہیں، ملک میں ایجیٹیشن ہو رہی ہے، ان ججز کو برطرف کرایا جا رہا ہے، ان کی طرف علماء حضرات کو ججز مقرر کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایک خلاف قرآن فیصلہ کی انہوں نے تردید کیوں کر دی؟ تو اتنی سی بات نہیں ہے کہ قرآن کو انہوں نے باندھ کے الگ رکھا ہے، معاملہ تو یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ تو آپ فرمائیے کہ اس کتاب کے اس طرح سے محفوظ رکھنے میں یا رہنے میں، یا ان کے پاس جو دعویٰ ہے کہ محفوظ کتاب ہے دنیا میں اور کوئی مذہبی کتاب محفوظ نہیں، اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ تمہاری اس محفوظ کتاب کا تمہیں فائدہ کیا ہے؟ اللہ الرغم اس کے خلاف جاتے ہو، قانون بناتے ہو، روش تمہاری اللہ الرغم اس کے خلاف ہے، تو اس کتاب کے محفوظ ہونے کا بتاؤ تمہیں فائدہ کیا ہے؟ بدنام ہوتا ہے ہماری ان حرکات کی وجہ سے اسلام بھی اور قرآن بھی، معاذ اللہ۔
جب کہا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو وہ بہرحال تو نظر آتا ہے نا کہ ان کے ہاں کی قرآن و سنت ہر ایک کو الگ الگ تعویل دیتی ہے، فرقے موجود ہے، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ۔ کہا یہ بات جرم تو ایسا تھا کہ اس کے ارتکاب کے بعد فوراً ان کا گلا کاٹ دیا جاتا، تباہ کر کے رکھ دیا جاتا ہے ان کو، اتنا بڑا جرم۔ اور شرک کوئی چھوٹا جرم ہے؟ ظلم عظیم کہا ہے قرآن نے شرک، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا ظلم شرک۔ تو کہا اس کے بعد یہ کرنے میں کون سی دقت تھی، لیکن کہا کہ ہمارا ایک اصولی قانون ہے اور وہ ہے مہلت کا وقفہ۔ ہم ڈھیل دیتے ہیں کہ اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی اپنی حالت پہ غور کرو، اب بھی سمجھ لو کہ اس روش کا نتیجہ کتنی بڑی تباہی ہے۔ باز آفرینی کا دروازہ کھلا رکھا ہے ہم نے تمہارے لیے۔ یہ ہے وہ مہلت کا وقفہ جس کے دوران یہ نہیں ہوتا، لیکن جب اس کے باوجود اصرار کرتی ہے کوئی قوم اپنی اسی تباہ کن روش کے اوپر تو پھر وہ خدا کے قانون کے مطابق تباہی آتی ہے۔ کتنے قومیں ہیں تاریخ میں صرف ان کے نام ملتے ہیں، قوموں کا نشان نہیں ملتا، نشان بھی ملتے ہیں تو اس طرح سے ذلیل و خوار دنیا میں قوموں، زندہ قوموں کی صفوں میں ان کا کہیں شمار ہی نہیں ہوتا۔ قوموں کی تباہی کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ کچھ تو یقیناً ایسی قومیں ہیں کہ تاریخ میں صرف نام ملتا ہے، ان کا کوئی بچے کچے افراد بھی نہیں، باقی ایسی قومیں بھی ہیں جو ذلیل و خوار پھر رہی ہیں دنیا کے اندر۔ اس طرح سے قوموں کی تباہی ہوتی ہے۔ سابقہ مذاہب کی جو قومیں تھیں ان کی یہی کیفیت ہوئی، وہ اس کے بعد بچ گئی کہ انہوں نے مذہب چھوڑ دیا، سیکولرزم پہ ہی آ گئے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ کہا یہ کیفیت کہ اپنی کتابوں کے ساتھ یہ کچھ انہوں نے کیا اور تفرقہ پیدا کیا۔ یہ ایک کتاب عظیم آئی کہ جس میں ان تمام حقیقتوں کو اپنے اندر دے دیا اور پھر ان سے کہا کہ یہی ہے وہ دین، یہی ہے وہ دعوت جو تمہارے انبیاء نے دی تھی، اسے قبول کرو۔ کہا اس کے متعلق بھی ان کی یہی کیفیت، شکوک اور شبہات اور اعتراضات اور اس کے خلاف تخاصم مخاصمت، یہ روش ان کی جاری۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ سامنے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، یعنی یہ جو سابقہ مذاہب تھے ان کے ماننے والی جو امتیں یا قومیں تھیں، یہ ان کا ذکر ہے کہ وہ مخالفت اس طرح کرتے ہیں، وحدت پہ اوپر نہیں آنا چاہتے۔ کہا کہ ان کو یہ سمجھاؤ فضائل کا فادو، تم اسی کی طرف دعوت دیتے جاؤ، وحدت کی طرف، تفرقہ مٹانے کی طرف دعوت دیے جاؤ اس کے متعلق۔ فاستقم کما امر، نظر آتا ہے کہ یہ واقعی بڑی مہم سخت ہے، جس کے لیے کہا کہ جو کچھ تم سے کہا جاتا ہے اس پہ ثابت قدم رہنا، استقامت کی ضرورت ہے اس میں۔ تو گویا نظر آیا کہ اس کی اتنی شدت سے مخالفت ہوگی کہ حضور کو تاکیداً خدا کی طرف سے کہا گیا کہ دعوت یہی دیتے چلے جاؤ، لیکن اس دعوت کے دینے میں بڑے سخت مراحل آئیں گے ان کی طرف سے مخالفت کے۔ فاستقم، جم کے کھڑے رہنا اپنے مقام پر، بڑا صبر آزما مرحلہ ہوگا۔ کہا تھا نا کبرا علی المشرک، یہ تفرقے پیدا کرنے والوں اور اپنی اپنی جماعتوں کے لیڈر بن جانے والوں پہ بڑی گراں گزرتی ہے یہ بات کہ ان سے کہا جائے کہ یہ فرقہ چھوڑ دو اور وحدت کے اندر آ جاؤ، بڑی گراں گزرتی ہے، بڑی سخت مخالفت ہوگی۔ فاستقم کما امرت ولا تتبع اہواہم، ان کے پاس علم اور دلائل نہیں، یہ ساری جذباتی باتیں ہیں۔ مذہب ہوتا ہی جذباتی ہے عزیزان مان، علم و بصیرت اور دلائل و براہین پر مبنی تو دین ہوتا ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، حضور نے فرمایا
کہ میں جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں تو علی وجہ البصیرت دعوت دیتا ہوں، ریشنلی دعوت دیتا ہوں، ریزن پر مبنی دعوت دیتا ہوں. انا ومن اتبعنی، میں بھی یہی کرتا ہوں، اور جو میری سنت کے متبع ہوں گے جسے کہا جاتا ہے ان کا بھی انداز یہی ہوگا. تو جہاں آپ دیکھیں کہ ریزن ہاتھ سے چھوٹا اور جذبات آ گئے، سمجھ لیجئے کہ دین کی دعوت نہیں ہے، مذہب کی دعوت ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کے جذبات کا اتباع نہ کرو. یہاں ایک بڑی عظیم بات پہلے بھی آئی تھی، میں نے عرض کیا تھا، آج پھر وہ آیت آ گئی سامنے. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اعلان کرو آمنتو حضور کی کہ میں ایمان لاتا ہوں یا ایمان لایا ہوں اس کتاب کی طرف کے اوپر جو خدا کی طرف سے ملی ہے. مجھے خدا کی طرف سے جو کتاب نازل ہوئی ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں. یہ دوسری جگہ بھی یہ آیا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، 2/285. رسول اور مومن خدا کی اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی. یعنی مومنین تو ہمیں معلوم ہے کہ ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد وہ مومن بنتا ہے. ان مقامات میں خود رسول اللہ کے متعلق ہے کہ حضور بھی ایمان لائے ہیں اس کتاب کے اوپر جو حضور پر نازل ہوئی ہے. بڑے غور طلب مرحلہ کہ حضور پر ایک خود کتاب نازل ہو رہی ہے، اس کے وحی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ اس صداقت سے تو حضور نے خود قبول کیا. جس سینے کو محبت قرار دیا گیا ہے وہی خداوندی کا، اس پہ تو پہلی دفعہ یہ نازل ہوئی کتاب. لیکن اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ رسول بھی اپنی اس کتاب پر ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد مومن ہوتا ہے. اور یہاں کہا گیا کہ اعلان کرو کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا ہوں. یہ رسول ایمان لاتا ہے، بڑی اہم چیز ہے. میں جو کتابیں لکھتا ہوں، جو میری فکر کی تخلیق کوئی کتاب ہوتی ہے، مجھے اس پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ میری فکر کی تخلیق ہوتی ہے. لیکن جو میری اپنی فکر کی تخلیق نہ ہو، کسی دوسرے کی کتاب ہو، اس کے متعلق مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تم نے وہ کتاب پڑھی ہے، کیا خیال ہے اس کے متعلق. میری اپنی کتاب کے متعلق کوئی نہیں مجھ سے کہے گا کہ تمہارا کیا خیال ہے. تو ٹھیک ہے، میں کہوں گا کہ نہیں وہ بڑی غلط کتاب ہے. دوسرے کی کتاب کے متعلق یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا خیال ہے تمہارا. یہ جو اس کتاب پر حضور سے بھی کہا گیا ایمان لاؤ، اس کے معنی یہ ہے کہ حضور کی فکر کی تخلیق نہیں تھی قرآن. آپ کی اپنی تصنیف یہ ہوتی تو سوال ہی نہیں تھا کہ اس پہ ایمان لاؤ. وہ تو تخلیق جب پیش کرتا ہے فکری طور پہ دوسرے کے سامنے تو یہ پیش کرتا ہے کہ بڑی سچی چیز ہے جو میں دے رہا ہوں تمہیں. کسی دوسرے کی یہ کتاب تھی جو حضور کو ملی. سمجھتا ہوں کہ قرآن نے صرف اس ایک لفظ کے کہنے تھے یا حضور کے متعلق یہ ارشاد کرنے تھے کہ کہا گیا اس کتاب پہ ایمان لانے کے متعلق. اور ایمان کے متعلق قرآن کریم نے یہ کہا ہے، وہ جو مومنوں کی خصوصیت بتائی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ اور تو اور وہ خدا کی آیات پر بھی اندھا اور بہرا بن کے نہیں جھکتا. مومن جو ایمان لاتا ہے علی وجہ البصیرت ایمان لاتا ہے، دلائل و براہین کی بنا پہ ایمان لاتا ہے، ریشنلی تسلیم کرتا ہے، ریزن کی روح سے اس کو ایکسپٹ کرتا ہے. شاید اس جلد میں ہو. یہ بڑی اہم آیت ہے، میں ریفرنس کے لیے صرف یہ دیکھتا ہوں. ہاں جی یہاں ہے سورہ فرقان کی. جی ہاں 25/73 ہے. یہ آیت کئی دفعہ آ چکی ہوئی ہے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. مومن کی تعریف، ڈیفینیشن، خصوصیت یہ ہے کہ اور تو اور خدا کی آیات بھی اس کے سامنے جب پیش کی جاتی ہیں تو وہ ان کے سامنے بھی بہرا اور اندھا بن کے نہیں جھکتا. کیا بات ہے.
بات ہوئی نا دین پیش کرنے کی، اور اسی بیسس کے اوپر جب حضور سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ اس کتاب کے اوپر، دیکھو، اور لا اکراہ فی الدین، یہ تو ہے نہیں کہ مجبور کیا گیا کہ ضرور ایمان لاؤ، ایمان لانے کی شرائط جو تھی وہ پوری کرنے والی بات۔ تو ایک تو حضور پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اس میں نہ حضور کی اپنی فکر کا تعلق ہے نہ اپنی طرف سے دلائل و براہین کا تعلق۔ جب کتاب نازل ہو کے کتاب کی طرح باقیوں کے سامنے بھی یہ آئی، حضور کے سامنے بھی آئی، تو پھر پوری علم و بصیرت و دلائل و براہین کی بنا پر اس کی صداقت کو ایکسپٹ کیا خود حضور نے بھی۔ عزیزان مان، اور تو اور اتنا بھی میرا علم یا نگاہ ہے، دنیا کے مذہب کی قریباً تمام مذاہب کی کتابوں کو میں نے دیکھ مارا، کسی جگہ یہ بات نہیں ملے گی آپ۔ خدا کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوئی تھی اپنی اصلی شکل میں، ان میں تو یہ ہو سکتا ہے۔ میں ذکر کر رہا ہوں ان کتابوں کا جو آج موجود ہیں اور جنہیں مختلف اہل مذاہب اپنی مبینہ آسمانی کتابیں کہہ کے پیش کرتے ہیں، کسی میں یہ بات نہیں ہے کہ جس نے کتاب دی ہے دوسروں کو، جس پہ کتاب نازل ہوئی ہے، اس سے بھی کہا گیا ہو کہ تم بھی اسی طرح سے ایمان لاؤ جس طرح سے اور ایمان لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت لأعدل بینکم، اور اب فرائض جو عائد ہوتے ہیں سب سے پہلے رسول ہونے کی حیثیت سے، پھر اس مملکت کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے کہ میں تم میں عدل کروں۔ اب اگر محض مذہب کی بات ہو، واعظ کی بات ہو، تبلیغ کی بات ہو، تو اس میں تو سوال ہی نہیں کہ میں تم میں عدل کروں۔ یہ تو نظام عدل ایک قائم کیا جائے گا، اور اس نظام کے سربراہ کی حیثیت سے پھر یہ صورت ہوگی نا جو حضور کو حکم ملا ہے کہ ان لوگوں میں عدل کرو۔ کئی مقامات میں یہ چیز آئی ہے کہ تمہارے پاس یہ لے کے آئیں گے اپنے متنازع معاملات، مقدمات، ان میں عدل کرو، اور عدل کے متعلق کہا ہے فَأَحْكُمْ بِهِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، خدا کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو تو عدل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان متنازع فی معاملات کا فیصلہ قرآن کی روح سے کیا کرتے تھے، حکم ہے قرآن کا۔ ضمناً عزیزان من، جو آج کہا جاتا ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق یہ کرو، اور اس میں ایک چیز کھلے بندوں کتاب یا قرآن کے خلاف ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سنت کو پھر دیکھو، اگر اس کے مطابق ہے تو پھر وہ سنت کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ یہ جو تمہیں نظر آتا ہے قرآن کے خلاف ہے، یہ تمہاری نگاہ کی غلطی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے تو انہوں نے ٹھیک سمجھا تھا قرآن کو، کتاب کو، یہ اس کے خلاف یہ نہیں ہو سکتی بات۔ دلیل ملاحظہ فرمائیے کہ کتاب موجود ہے تمہارے سامنے، اس کے خلاف ایک چیز ایسی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں آپ کو دی۔ 200-250 سال کے بعد وہاں سے کوئی احباب اٹھتے ہیں، حضرات اٹھتے ہیں، واجب التکریم ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بڑا کام کیا، کوئی بخارا سے آتا ہے، کوئی نیشا پور سے آتا ہے۔ یہ جو آپ کے ہاں یہ 6 حدیث کی کتابیں صحیح ترین کہی جاتی ہیں نا، 6 صحائح ستہ جن کو سب مانتے ہیں، یہ سنی، شیعوں کی 4 الگ ہیں، یہ سنیوں کی 6۔ یہ جو ہیں ان 6 کے 6 جو ہیں جامعین ان کتابوں کے، ان میں کوئی بھی عربی نہیں ہے، سارے ایرانی ہیں۔ یعنی وہ عربی مسلمانوں میں سے کوئی ایسا اٹھا ہی نہیں کہ وہ جو کم از کم حدیثوں کو جمع کر لیتا۔ پھر جو جمع کرنے والے ہیں، سب سے اونچی کتاب ان کے ہاں امام بخاری کی بخاری گنی جاتی ہے۔ وہ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے جو لوگوں سے پوچھنا شروع کیا، 200 سال بعد رسول اللہ کے جو ایک شخص اٹھے گا، رسول اللہ کی روایت یا حدیثیں جمع کرنے کو لوگوں سے پوچھے گا نا، کوئی ریٹن ریکارڈ موجود نہیں تھا حدیثوں کا اس سے پہلے، تحریر مواد ہی نہیں تھا۔ راوی جو کہتے ہیں نا آپ، اس کے معنی ہے زبانی روایت کرنے والا۔ تو ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ بہت بڑا مارکا تھا، بڑا ایک جذبہ تھا ان کے دل کے اندر، انہوں نے ایسا کچھ کیا، لیکن ایک انسان کا جذبہ تھا۔ وہ کہتے ہیں 6 لاکھ کے قریب مجھے یہ ملی روایات، ان میں سے میں نے اپنی بصیرت کے مطابق انتخاب کیا، وہ قریباً 3000 ہوتی۔
ویسے تو اس میں 6000 کتابیں ہیں، لیکن مقررات اگر نکال دی جائے ایک ہی حدیث 2 3 جگہ بھی لکھی ہوئی ہے تو وہ 3000 بنتی ہیں. تو 6 لاکھ میں سے امام بخاری نے اپنی بصیرت کے مطابق، اپنی رائے کے مطابق 3000 کے متعلق کہا کہ یہ صحیح ہو، یعنی رسول اللہ کی سند ان 3000 کے ساتھ بھی نہیں ہے. امام بخاری کی رائے میں وہ صحیح ہو سکتی ہیں. اب عقیدہ یہ پیش کیا جا رہا ہے اہل حدیث کی طرف سے کہ بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث کا انکار بھی اس انسان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ گویا ہم مکلف کیا جاتا ہے ہمیں ایمان لائیں امام بخاری کی اس رائے کے اوپر جس کے مطابق انہوں نے اس حدیث کو کہہ دیا تھا کہ یہ صحیح ہے. تو یہ تو ایک اور ایمان لانے والی بات، یعنی ان کی اس رائے کے متعلق اگر کہا جائے کہ میں اسے صحیح نہیں سمجھتا تو اسلام کے دائرے سے آپ خارج ہو جاتے ہیں. سوچیے عزیزان من، یہ کیا مذہب ہے، یہ کیا دین ہے؟ ایک شخص کی رائے کے متعلق یہ کہنا کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا اور آپ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے. تو خدا نے انبیاء کرام تک تو ایمان لانے کا حکم دیا تھا. ٹھیک ہے، میں نے کہا ہے کہ چلیے ان کا احترام، ان کی بزرگی اپنے مقام پہ صحیح، لیکن یہ مقام ان کو دینا کہ ان کی رائے میں جو بات انہوں نے کہی کہ میں اسے صحیح سمجھتا ہوں، اور صحیح کس طرح سے سمجھتا ہوں. ہر حدیث سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے کہا، اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا. تو حدیث میں لکھا ہوتا ہے قال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا. جہاں ختم ہوتی ہے نا اس کے بعد ہوتا ہے او کما قال رسول اللہ، یہ یا جیسا رسول اللہ نے کہا ہو. یعنی ان کے متعلق بھی جس نے اپنی رائے سے صحیح قرار دیا ہے وہ یقینی طور پہ وہ نہیں کہتا کہ یہی ہے جو رسول اللہ نے فرمایا تھا، یہ یا جیسا انہوں نے فرمایا ہو. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ بہرحال میری رائے میں یہ بات ہے، لیکن اب اس کے متعلق یہ تاکید ہو رہی ہے، آپ کے ہاں عقیدہ بن رہا ہے کہ یہ کہنا کہ انہوں نے جو اس فلاں روایت کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ صحیح ہے، میں اس سے انکار کرتا ہوں، تو اس انکار سے اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے اسلام. اتنی بڑی شخصیت پرستی ہے یہ باتیں کہیں آپ کے ہاں آتی نہیں ہیں، بتائی نہیں جاتی. کتاب و سنت کی ایک اصطلاح انہوں نے وضع کی، سنت کے متعلق کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون کافر مسلمان ایسا ہے جو کہے کہ یہ حضور کا فرمان یا حضور کی سنت ہے اور میں نہیں مانتا؟ کون کہہ سکتا ہے اس آسمان کے نیچے اور پھر وہ اسلام کا دعویٰ کر سکتا ہے، امت محمدیہ کا ایک فرد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ وہ بات تو یہ ہے کہ وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا حضور کی نہیں، امام بخاری کی رائے ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے انتخاب کیا اور میری رائے میں میں نے سمجھا کہ یہ جو ہے صحیح ہو سکتی ہیں، کیونکہ او کالا رسول اللہ تو خود وہ کہہ رہے ہیں ہر حدیث کے بعد. قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، حضور خود ایمان لا رہے ہیں کتاب. اعلان ہو رہا ہے حضور کی طرف سے کہ میں اتباع کرتا ہوں صرف اس کا جو میری طرف وحی ہوئی. حضور کو حکم دیا جاتا ہے کہ تمام معاملات کے فیصلے اس کتاب اللہ کے مطابق کیا کریں. یہ تو ایک کسوٹی اور معیار بڑا آسان تھا اور یقینی بھی تھا کہ حضور کی طرف جو فیصلے منسوب کیے جاتے ہیں قرآن کے آئینے میں انہوں دیکھ لیا جائے، کیونکہ قرآن کا حکم تھا حضور سے کہ آپ ہر معاملے کا فیصلہ قرآن کے مطابق کریں. تو جتنے معاملات کے فیصلے حضور کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں ان کو قرآن کی کسوٹی میں دیکھ لو، جو اس کے مطابق ہوں ہم کہیں گے کہ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے، اور جو اس کے خلاف جائے اس کو تو بلا توقف ہمیں کہنا چاہیے نا کہ حضور کا یہ ہو نہیں سکتا. حضور قرآن کے خلاف کوئی فیصلہ دیتے ہی نہیں تھی، دے سکتے ہی نہیں تھے. لیکن یہاں اتنا ہی نہیں ہے کہ ان کے متعلق کہا جائے کہ یہ فیصلے اختلافی ہیں، تو بہرحال کتاب و سنت یہ منوایا جاتا ہے عقیدہ کہ اگر قرآن میں اور حدیث میں اختلاف ہو تو حدیث قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے.
حضور کا تو ایمان ہے، قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت لأعدل بینکم، بڑے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، بڑے عجیب احکام ہیں سارے، عدل کرو. اور قرآن میں عدل کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے، یعدلون بہی، خدا کی کتاب کے مطابق فیصلہ ہے تو وہ عدل کا فیصلہ ہے. ایک تو عدالت کا نظام ہوتا ہے نا جو یہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ صحیح عدل کے مطابق ہے، وہ تو ملک کے قانون کے مطابق فیصلہ دے جج تو وہ عدل ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ سوال نہیں ہے کہ وہ عدل ہے، اگر وہ قانون ہی عدل پر مبنی نہیں ہے تو اس کے مطابق فیصلہ عدل کیسے کہلا جائے گا؟ یعدلون بہ، قرآن کے مطابق جو فیصلہ ہے وہ ہے عدل. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو خدا کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں دیتا یا کرتا یا حکومت قائم نہیں کرتا ان کو کافر کہا جاتا ہے. وہ قرآن کی آیات ہے عزیزان من. پرویز کے خلاف کفر کے فتوے عائد کر دینے سے اور ایک فرقہ بنا دینے سے یہ آیات تو نہیں مٹ جاتی. تکلیف یہ تھی کہ لوگ ان آیات کی طرف نہ آنے پائیں. عزیزان من، میں کسی فخر سے یہ بات نہیں کرتا، ایک حقیقت ہے. 30 سال سے یہیں سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ بابا سب سے مقدم معیار آپ کے پاس خدا کی کتاب ہے، اس کے اوپر ہر چیز کو پرکھتے چلے جاؤ. یہ آواز نہیں بلند ہونے دیں گے. یہ اتنے زور شور سے یہ پروپیگنڈا کیا کہ کسی کے سامنے بھی آپ قرآن کی بات یا عقل و فکر کی بات کیجیے، دوسرا کہتا ہے پرویزی نظر آتا ہے جی. اور یہ کہا، اور سننے والے نے بھی کہا کہ ہاں صاحب چھوڑیے، یہ تو ایک فرقہ پرستانہ بات ہے. یعنی اس کی بات جو قرآن کی دعوت دیتا ہے اور عقل و فکر کی دعوت دیتا ہے وہ تو فرقہ پرستانہ ہے. اور جو خالصتاً فرقے کی بات ہے، نماز بھی دوسرے کے ساتھ نہیں پڑھتے، وہ فرقہ نہیں ہے. یہ نہ پرویز کے خلاف کوئی بات ہے عزیزان من، نہ اس کا کوئی فرقہ ہے. بات ساری یہی کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، قرآن نہ کہیں دنیا کے سامنے آ جائے. بہرحال زندگی کے آخری دور ہے میرا عزیزان من، یہ باتیں پتہ نہیں دوبارہ کہہ سکوں یا نہ، مجھے اس میں لینا کیا ہے. ساری زندگی میری قوم کے سامنے، آپ احباب کے سامنے ہے. میرے پاس کچھ نہیں، میں نے اس سے کچھ نہیں کمایا، میں نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، میں نے کوئی جماعت بھی نہیں بنائی. یہ کہتی ہے اسی لیے کہ کہیں تفرقہ اس میں نہ ہو. کوئی بات ایسی نہیں. اتنی سی بات ہے کہ معیار جو ہے حق اور صداقت کا خدا کی کتاب کو لے یہ جرم. کبر علی المشرکین، قرآن کہہ رہا ہے. یاد آیا کیا بات بیچ میں آ جاتی ہے، بڑے خوبصورت شعر ہوتے ہیں. دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا. اچھا یاد آ گیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا. کیا خوبصورت کی. لِیَعْدِلَ بَیْنَکُم اللہ ربنا و ربکم. واہ، بڑے اعلان پہ اعلان چلے آ رہے ہیں. یہ وہی کہہ سکتا ہے جو دنیا میں یہ کہے کہ میرا رب اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے. یہ شرط ہے اس کی. وہی قرآن کی بات کہہ سکتا ہے، وہی عدل کر سکتا ہے. وہ کہا کہ میرا ہی نہیں، تمہارا رب بھی وہی ہے. میں اسی لیے تم سے دعوت یہ دے رہا ہوں کہ تم میں یہ مجھ میں قدر مشترک ہے. وہ ایک ہی آقا ہے، تمہارا بھی اور میرا بھی. میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں، اپنی طرف کو دعوت نہیں دیتا. اپنے آپ کو تو میں رب نہیں کہہ رہا، میرا بھی رب وہی ہے. واہ واہ واہ، کیا اپنا مقام بتایا. آمن تو کیا کہ تو باقیوں کے مقابل لے آئے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یعنی رسول اپنے آپ کو مومنین کے مقام پہ لے آتا ہے یہ کہہ کر، اور یہ کہہ کہ ربنا و ربکم، باقیوں کے مقابلے میں بھی اپنے آپ کو اسی سطح پہ لے آتا. میرا بھی وہی رب، تمہارا بھی وہی رب، اور ہم تو ایک ہیں سارے. میں تم میں سے اونچا نہیں، میں کوئی اور دعوت نہیں دیتا، تم سے کوئی اور اقرار نہیں لیتا. میں ایمان لا رہا ہوں اس کتاب پہ، تم بھی لاؤ. میرا رب بھی وہی ہے، تمہارا رب بھی وہی ہے. اور اگلی بات سن لو پھر کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. یہاں تک کام کا تعلق، اعمال کا تعلق ہے. میرے اعمال جو ہے یہ وہاں اعمالنا ہے.
ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، تمہارے لیے ہیں، نہ تم ان میں سے کچھ چھین سکتے ہو، نہ میں تمہیں کچھ دے سکتا ہوں۔ اس کی ذمہ داری ہمارے اپنے کام کی ہم پہ ہے، تمہارے کام کی تمہارے اوپر ذمہ داری ہے۔ لا حجت بیننا و بینکم، بابا تم میں اور ہم میں کوئی حجت بازی کی بات ہی نہیں ہے، بات تو صاف صاف میں کر رہا ہوں، یہ کتاب اس کو دیکھ لو، جی ٹھکتا ہے اس پہ ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد بات صرف ہوگی کہ دنیا میں رب صرف ایک، اس کو ماننا ہوگا، آقا وہی ہوگا، تمہارا ہمارا دونوں کا عدل اس کتاب کے مطابق ہوگا۔ نتائج اعمال کے تمہارے لیے ہوں گے، میرے لیے ہوں گے، ذمہ داریاں الگ، اور اس کے بعد کوئی حجت ہی نہیں ہے تم میں اور مجھ میں۔ اور اس سب کے بعد کہا کہ اس کے باوجود اگر تم مخالفت سے باز نہیں آتے، مخاصمت کیے چلے جاتے ہو، لڑائیوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہجرت کر کے ہم مدینے آ گئے ہیں، جہاں بھی ہمیں چین نہیں بیٹھنے دیتے ہو، تو خیر پھر اللہ ہو یجمع و بیننا، پھر تو ایک مقام میں اکٹھا ہونا ہی ہے تم نے اور ہم نے۔ کیا بات ہے اس اکٹھے ہونے کے مقام کی۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، آخر میں پانی نے نشیب میں جانا ہے، یہ جسے کہتے ہیں، اس کے قانون مقافات عمل کی روح سے ایسا ہونا ہے، تم نے ہم نے سب نے وہاں جانا ہے، اس مقام کی روح، وہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہی فیصلہ ہو، نہ وہاں تک پہنچاؤ اس معاملے کو، لیکن تم اگر باز نہیں آؤ گے تو پھر وہاں تک تو معاملہ پہنچے گا۔ آخری بات، والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہم حجتہم داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ کہا اب تو یہ بھی بات نہیں رہی کہ جب رسول اللہ نے پہلی دفعہ کہا تھا کہ انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلم ہوں، تو ایک ہی آواز تھی۔ کہا اس دوران میں تو تم نے دیکھا ہے اور کتنے ہیں تمہارے ساتھی، تم میں سے تمہارے بھائی بند، وہ اس کو قبول کر چکے ہیں، میری نہیں سنتے، ان سے پوچھو کہ بھئی تم نے کیوں قبول کر دیا اس سے، ان کی تو بات مانو گے، لیکن اس کے باوجود تم نہ میری بات سنتے ہو، نہ ان سے پوچھتے ہو، نہ عقل و فکر کی طرف آتے ہو، ضد چلی آتی ہے، جت جسے آپ کہتے ہیں، تو پھر یہ تمہاری روش جو ہے یہ تو بڑی داحضہ، بڑی باطل، بیکار، کمزور، یہ ٹھہر نہیں سکے گی حقائق کے سامنے، نہ دلائل کے سامنے ٹھہر سکتی ہے، وہاں تمہارے جذبات آ جاتے ہیں، اور مقابلے میں بھی آؤ گے تو ہمیں یقین ہے کہ ہم جو حق کی آواز لے کے اٹھے ہیں تو یہ یقیناً غالب آئے گا۔ علیہم غضب ولہم عذاب شدید، بہت سخت تباہی آئے گی۔ وہ خدا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، یہ دیکھ، ٹھیک ہے جی، کتاب نازل کی حق کے ساتھ مبنی ہے کتاب، اور اس کے ساتھ وہ نظام عدل، میزان جس کو کہا قرآن نے، بڑی عجیب چیز ہے میزان جو کہا گیا ہے، وہ جو اعمال کہا تھا نا، وہ تلنے کی نسبت سے بات ہوتی ہے، ہر عمل کا ایک وزن ہوتا ہے ایسا، اور قرآن کا معیار یہ ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہر انسان کا ہر عمل جو ہے وہ تولا جاتا ہے، یعنی یہ تشبیہ سمجھانے کے لیے تولنے کی بات بڑی عمدہ ہوتی ہے۔ اگر وہ دھرم کانٹا ہو، میزان ہو حق کے اوپر مبنی، اور ہر چیز وہاں تلتی ہو، تو پھر اس کے نتیجہ دیکھنے میں کوئی شک اور کوئی کسی قسم کی دقت ہی پیش نہیں آ سکتی کہ کتنا ہوا، یہ وہ تو رتیوں تک بتا دیتا ہے دھرم کانٹا۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، میں نے کئی دفعہ بتایا نا کہ الساعۃ کا ترجمہ تو ہمارے ہاں قیامت کیا جاتا ہے، اور جب قرآن میں یہ بات آ جائے کہ قیامت قریب ہے تو پھر اس کے بعد چلا آتا ہے سلسلہ ہمارے ہاں، وہ 14ویں صدی تھی قرب قیامت، پھر اس کی نشانیاں بتائی جاتی تھی سب شروع سے آخر تک، اور وہ 14ویں صدی میں یہ تھا کہ وہ قیامت آ جانی ہے، تو وہ 14ویں صدی جو تھی تو وہ بھی گزر گئی، تو وہ گزرنے کے بعد اب 15ویں صدی کے لیے جشن منائے جاتے ہیں، شاید اس لیے کہ وہ ختم ہوا وہ دفعہ ہوئی، یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ اور اس کے جانے کے بعد
یہ 14ویں یا 15ویں یا صدی یا دن یہ سارے ہیں وچارنا، یہ تو حساب شمار کے لیے ہے. یہ تو کیا زندگی کے یہ دن جو ہیں گز کے اوپر گرہ لگی ہوئی ہے، بالکل محض آسانی کے لیے، حساب و شمار کی آسانی کے لیے. ان کی تو کوئی اور کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. کسی دن کو یہاں کام کر جاؤ تو اس دن کی اہمیت ہے، ورنہ دن دن ہے، مہینے ہیں، سال ہے، صدیاں ہیں. لیکن ایک تو اس بیچاری 14ویں کو اتنا کوسا انہوں نے کہ ہر ایک کو ڈر آتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. تو یہاں تو غنیمت ہے، یہاں تک ہی رہا. وہ عیسائیوں کے ہاں تو انہوں نے کیلکولیٹ کر کے سن، مہینہ، دن، سات مقرر کر رکھا تھا. اور آپ کو شاید علم نہیں اس تاریخ کا، یورپ میں 3-4 دفعہ ایسا ہو گیا. ایک تاریخ جو بتائی پادریوں نے تو اس تاریخ کے وہ جو ماننے والے تھے ان لوگوں کے، اس سے پہلے ہی گھر بار کو چھوڑ کے سب جنگلوں میں چلے گئے. گویا قیامت جنگل میں نہیں آئے گی، شہر میں آئے گی. جنگلوں میں چلے گئے. وہ نہ آئی تو انہوں نے کہا کہ اوہو یار ٹپلا لگ گیا، حساب کی غلطی لگ گئی. تو پھر دوبارہ حساب کرنا شروع کر دیا. وہ دیہات میں ہمارے ہوتے تھے نا مسجد کے ملا بیچارے، تو وہ بھی پڑے ہوئے نہیں ہوتے تھے. گاؤں والے ہر بات ان سے ہی پوچھتے تھے. کیلنڈر وہاں ہوتا نہیں تھا، تاریخ بھی ان سے پوچھا کرتے تھے کہ آج کون سی تاریخ ہے. تو مولوی صاحب کے پاس کون سا کیلنڈر یا جنتری یا کتاب تھی جس میں وہ لکھتے رکھتے تھے. انہوں نے ٹیکنیک اختیار کی. وہ اندر انہوں نے ایک مٹکا رکھا ہوا تھا، ایک چھوٹا مٹکا رکھا ہوا تھا. گاؤں میں اور چیزیں ہوتی نہیں، بکری کی سوکھی ہوئی مینگنے تھی. وہ ایک دن جا کے وہ مینگن اس مٹکے میں ڈال دیتے تھے. جب کوئی تاریخ پوچھنے آتا تو اس مٹکے میں جا کے مینگنے گن دیتے اور آگے بتا دیتے کہ آپ 11 تاریخ ہے. یہ سب ٹھیک ہے، چلتا تھا دھندا. وہ ایک دن کہیں بکری کھل گئی ان کی ایبسنس میں، وہ گئی اندر جا کے، اتفاق ایسا ہوا کہ مٹکا وہ کھلا تھا، اس نے مینگنے کی اس مٹکے کے اندر. اب 2-3 دن کے بعد وہ پوچھنے کے لیے آیا، وہاں جا کے گنا انہوں نے تو وہ قریباً 150 بنتی تھی. کہنے لگے کہ بھئی یہ تو بہت ہی زیادہ ہو گئی بات، اتنی بات تو نہیں بنتی. اس نے کہا کہ جی کیوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگا کوئی 90 تاریخ ہے آج. کہنے لگا مولوی صاحب 90 ہوتی ہے؟ کہنے لگا میں اگر کتاب کے مطابق بتاتا تو 150 ہوتی. شکر کر میں تیرے عائد کر دی تھی. یہ تو وہ یورپ کے پادری یہ کیا کرتے تھے، پھر کہتے تھے صاحب غلط لگ گیا، بکری نے مینگنا کر دی دیا. وہ 2-3 مرتبہ انہوں نے یہ کچھ کیا تھا. اس کے بعد لوگوں نے کہا گھڑے مدواڈا. ہمارے ہاں بھی 7 کا ترجمہ قیامت کیا، اور قریب تو قرآن میں لکھا ہوا تھا. اب وہ قیامت قریب تو آ نہیں رہی، تو قرب قیامت آپ کے ہاں اصطلاح تھی، پھر وہ اس کا انتظار کرتے تھے. عزیزان ایمان، قرآن کی روح سے یہ جو یہاں کہا ہے نا کہ آخر الامر، پھر ایک میدان جنگ میں اکٹھا ہونا، وہ انقلاب کی گھڑی، اس کو الساعۃ کہتا ہے قرآن. اور کہا کہ وہ کوئی دور نہیں ہے، یاد رکھ، بہت قریب. اور وہ قریب آئی. ہجرت کے دوسرے ہی سال وہ آ گئی، پھر تیسرے سال بھی وہ آ گئی. وہ تو ہر سال آتی چلی گئی تھی، اتنی قریب کہ 7 برس بھی نہیں گزرے اس کے اندر عزیزان ایمان کے مکہ فتح ہو گیا. یہ تھی الساعۃ جو آئی تھی، یہ تھا انقلاب عظیم جو برپا ہوا تھا. اسی کے لیے کہا تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ وہ آتی کیوں نہیں ہے. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، ہاں یہ بڑی جلدی مچاتے ہیں. کہا ان سے کہو کہ وہ عید کا چاند نہیں ہے جو تم کہتے ہو کہ صاحب 30 کا تو کچھ مزہ ہی نہ آیا، 29 کا ہوتا تو بات ہوتی عید کی. وہ ان سے کہو کہ اتنی جلدی کیوں مچا رہے ہو، کمبخت کوئی اپنی تباہی کے لیے بھی جلدی مچاتا ہے. کیا بات ہے، سوچو کس بات کے لیے جلدی مچاتے ہو. ہم تمہیں مہلت کا وقفہ دیتے ہیں، تم کہتے ہو کہ نہیں صاحب آج ہی کیوں نہیں آ جاتی. کیا بات ہے، کوئی عید ہے جس کے لیے جلدی مچا رہے ہو. والذین آمنوا مشفقون منها، اور جو لوگ اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس کے تصور سے بھی کانپ اٹھتے ہیں کہ اس قسم کا وہ جو انقلاب میدان جنگ بہرحال دونوں طرف سے ہوتا ہے نا، وہ جانتے ہیں کہ ساتھ کیا چیز. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، یقین انہیں یہ ہے کہ یہ بات جو قرآن کہتا ہے وہ حق ہوگا. اسی طرح سے الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال مبین، جو لوگ اس ساعت کے اندر یقین نہیں رکھتے، اس انقلاب عظیم کے متعلق نہیں سمجھتے کیا ہے.
بہت بڑی گمراہی میں ہے. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا آخری فیصلہ اس ساعت میں جا کے ہونا، انقلاب عظیم میں جا کر ہونا ہے، اور یہ ہو کر رہے گا. بہت بڑی چیز تھی ابتدائی. پہلے تو مکے کی زندگی کے اندر یہ کہنا، جہاں تعداد کے لحاظ سے بھی اتنے تھے اور کمزور اتنی تھی یہ جماعت بیچاروں کی کہ ان میں سے تو ایک ایک کو اس قدر وہ مارتے تھے پیٹتے تھے. وہاں بھی یہ. پھر مدینے کی زندگی میں جہاں آج کل کے ہماری اصطلاح میں پناہی جنہیں ہم کہتے ہیں، مدینے میں تو یہ گئے تھے مسلمان جو تھے وہ ایک پناہ گزینوں کی حیثیت سے وہاں گئے. خود مدینے کے اندر بھی جو مسلمان تھے پہلے انصار جنہیں کہا جاتا ہے، وہ یہ قریش تو بہت بڑی عسکری حیثیت رکھتے تھے، فوجی حیثیت رکھتے تھے. مدینے والے جو تھے وہ زیادہ کاشتکار لوگ تھے، ان کی کیفیت یہ تھی. ان کے ہاں جا کے تو یہ مہمان ہوئے تھے، لیکن وہاں جا کے بھی یہ قرآن کا اعلان جو تھا ہوتا رہا تھا کہ ان سے کہہ دو کہ مخالفت نہ کریں، انجام اس کا ان کی تباہی ہوگا، تمہاری نہیں ہوگا. بڑی چیز تھی اس زمانے میں یہ بات کہنا. کہا کہ جو اس پہ یقین رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے. بات آگے آئی، مہلت کا وقفہ. اس مہلت کے وقفے میں دیکھا یہ گیا، اور ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ بھی ہر قسم کے جائز اور ناجائز طریقوں سے فائدہ اٹھائیں ان کو یہ دنیاوی دولت، رزق، مال و اسباب، عیشیاں بہت زیادہ حاصل ہو جاتی ہیں. اور اس مقام میں تو قریش جو تھے ان کے مقابلے میں وہ بڑے متمول تھے، تاجر تھے، بہت کچھ. یہ غریب پہلے ہی تھے، مدینے میں آنے کے بعد بے سر و سامان کے لوگ تھے. اب یہ بات آج بھی ہمارے دلوں میں آتی ہے تو اس زمانے میں تو آتی ہوگی کہ یہ لوگ جو خدا کے قانون کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ہم سے زیادہ خوشحال ہیں. تو یہ خدا کی مخالفت بھی کر رہے ہیں تو وہ خدا کچھ اور نہ کرے، کم از کم انہوں نے روٹی تو کھولا انہوں نے کھولا. کہا تو آڈا رب انہوں تھوڑ دلا نہیں ہے. کیا بات ہے اس رب، اتنا تھوڑ دلا نہیں ہے کہ اس کا انکار کیا تو وہ روٹی چھیننے کی. واللہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. قوت بھی ہے، غلبہ بھی ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ رزق کے متعلق، ہمارے عزیز کے متعلق جو ہمارا قانون ہے، ہم اس بنا پر اس قانون کی خلاف ورزی کریں کہ یہ ہمیں مانتے کیوں نہیں ہے. یہ تو پھر فرعونیت ہی ہوئی جو اس نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ جو تم میں سے مجھے مان لے کہ میں رب ہوں اس کو فراوانیاں ہوں گی، جو انکار کرتا ہے ان کو وہ افلاس اور ذلت و خواری ہوگی. یہ تو وہ بات ہے. لطیف بڑا لفظ عجیب. اس باب میں ہم کچھ سخت دل نہیں ہیں، تنگ دل نہیں ہیں، بہت نرم ہے. اور پھر ہمارے ہاں کا یہ قانون، یہ جس کو کہتے ہیں بڑی باریک بینی سے آگے چلتا ہے. قانون یہ ہے یرزق من یشاء. اب یہاں یہ بات جو بار بار آتی ہے سامنے قرآن میں اور میں بھی پیش کرتا ہوں، اس کو پہلے سمجھ لینا چاہیے. یہ ہماری دنیاوی زندگی، یہ جتنے فطرت کے قوانین ہیں ان کے مطابق یہ چلتی ہے. قوانین فطرت جو ہیں وہ مشینوں کی طرح چلتے ہیں. انسان کی زندگی سانس لینے پہ ہے. وہ عبداللہ کے لیے بھی اسی قسم کا ہے جس قسم کا ہرنام داس کے لیے ہے، جس قسم کا رنجیت سنگھ کے لیے ہے. ان کے لیے ایک ہی قانون، سانس پر زندگی کا انحصار ہے. مومن اور کافر کی تمیز نہیں ہے. زہریلی ہوا، مومن بھی اگر اس سے سانس لیتا ہے تو اس کی موت ہو جائے گی. کافر بچتا ہے اس سے، صاف ہوا سے لیتا ہے، وہ زندہ رہے گا. کفر اور ایمان کا امتیاز یہاں نہیں. صاف اور مصفا پانی پیتا ہے، احتیاط کرتا ہے، صحت کی اپنی محنت کرتا ہے. کافر ہے تو اس کی صحت بھی اچھی رہے گی. مسلمان ہے اور اگر اس کی احتیاط نہیں کرتا اس کا خمیازہ بھگتے گا. یعنی
فطرت کے قوانین جو ہیں وہ انسانوں کے لیے ہیں، وہاں مقام کفر اور اسلام کی تمیز کا نہیں، آگے جا کے آتی ہے بات۔ کہا کہ یہ جو بات ہے کہ رزق کا حاصل ہونا، ان کو دولت ملتی ہے، رزق فراوانی ملتی ہے، یہ طبی قوانین ہیں، فطرت کے قوانین ہیں، نہیں یہ شاید جو اس کے مطابق لینا چاہتا ہے اس کو وہ ملتا ہے۔ ہم اتنے تنگ نظر نہیں ہیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ کھیت جو ہے یہ عبداللہ کا کھیت ہے، اچھا ٹھیک ہے بھائی، وہ کوئی گل نہیں، وہ حال موندا یا نہیں موندا ہے گا، وہ عبداللہ جو ہوا ہمارا بندہ ہوا، ٹھیک ہے، اس کے کھیت سے تو 50 من 30 ایکڑ کی نکلے گی، اچھا نال کہ گا کہ جی یہ دھرم سنگھ دا، ہاں دھرم سنگھ دا ہے گا، واہ بھائی واہی جائے جنہ واؤنا چاہتا ہے گا، کرے جتنی محنت جی چاہتا ہے صاحب، ہمارا انکار کرنے والا اس کے کھیت سے گیہوں ہوگا گا جی، اس کے کھیت سے اس سے بھی دگنا اگتا ہے، تو ہم یہ چیز نہیں کریں۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ یاد رکھو، ایک چیز اس دنیا کی دولت، اس کے سامان رزق، یہ چیزیں ہیں، یہ اس دنیا کے قوانین فطرت کی روح سے حاصل ہوتے ہیں، کفر اور ایمان کا فرق نہیں ہے۔ جب یہ چیز حاصل ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کا مصرف کس طرح سے کیا جائے، یہاں آتا ہے کفر اور ایمان۔ مومن وہ ہے جو اس حاصل شدہ کو خدا کے احکام و اقدار کے مطابق استعمال میں لاتا ہے، کافر وہ ہے جو اپنے اغراض و مفاد کے لیے ان کو صرف میں لاتا ہے۔ یہ جو خدا کے قوانین کے مطابق صرف میں لاتا ہے، جسے ہم نے اسلام یا مومن کہا ہے، وہ اس کا ایمان یہ ہے کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی نہیں ہے، آگے بھی چلتی ہے۔ میں یہاں جو کچھ خدا کے احکام کے مطابق دوسروں کو دیے جاتا ہوں، اس میں سے مجھے اس زندگی کے بعد کی زندگی میں اس سے کہیں زیادہ اور ملے گا، بس یہ فرق ہے۔ وہ دوسرا اس پر ایمان نہیں رکھتا، وہ اسی زندگی میں سب کچھ لینا چاہتا ہے۔ کہا کہ ہم جو اس زندگی میں لینا چاہتا ہے ہم اسے اس کے مطابق دیے جاتے ہیں، جو اس زندگی میں اور اس زندگی میں دونوں میں ساتھ لینا چاہتا ہے اس کو بھی ہم دیے جاتے ہیں، اور جو اس زندگی ہی میں فطرت کے قوانین پہ عمل نہیں کرتا ہے، وہ مومن ہو یا کافر ہو، وہ محروم رہ جاتا ہے۔ یہ جو کہا تھا حضور سے عدل کرو، دیکھا خدا کا عدل کس طرح سے ہو رہا۔ اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں سورہ بنی اسرائیل ہے 17/18، اور وضاحت سے بات کی گئی ہے۔ یہ 17/18، 19، 20۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ جو صرف اسی زندگی کو زندگی سمجھتا ہے، فطرت کے قوانین ہی کو قوانین سمجھتا ہے، اس سے آگے نہ اگلی زندگی کے ارتقائی منازل پر ایمان رکھتا ہے، نہ خدا کے احکام و اقدار کو مانتا ہے، لیکن محنت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا فوری مجھے نتیجہ مل جائے، کہتا ہم اس کا نتیجہ دے دیتے ہیں اس کو۔ فطرت کے قوانین کے مطابق اس نے ہل چلایا ہے، کھیتی کی ہے، اچھا بیج ڈالا ہے، پانی دیا ہے، حفاظت کی ہے، اس کی کھیتی برابر ہوگی، ملے گا اس۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ یہ دوسرا جو اس کے مطابق کام کرتا ہے اور پھر وہ اس کے ساتھ ہی حیات آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، وہاں کی زندگی کے مطابق، اور یہاں پھر اس کے لیے ہمارے احکام کے مطابق اس کو صرف کرتا ہے، یہاں اس کو ملتا ہے وہاں بھی اس کو ملے گا۔ اور یہ ہے وہ اصول قرآن کا عزیزان من بڑا عام ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ۔ ہم مومن اور کافر دونوں کو اس کی محنت کے مطابق بدلہ دیے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ عطائے رب ہے۔ واہ واہ واہ، کیا لفظ آیا ہے یہاں سے، یہ عطائے رب ہے جس کے لیے ہم نے قوانین مقرر کر دیے۔
اس کے مطابق تم کھیتی کرو گے، یہ عطا ہے ہماری۔ اور اگلا لفظ ہے عزیزان من، عطا کہا اور کہا کہ ما کانا عطا رب کا معذورا، وہ عطا ہی نہیں ہوتی جس کے سامنے پھاٹک لگا دیے جائیں کہ تم نہیں آگے جا سکتے، وہ جا سکتا۔ کہنے لگا وہ عطا کیا ہوئی؟ ہم اپنی عطا کے سامنے پھاٹک نہیں لگایا کرتے کہ یہاں سے عبداللہ تو جا سکتا ہے، رنجیت سنگھ نہیں جا سکتا۔ عطا رب انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اس اصول کے مطابق دیکھو کہ یہ دنیا کے رزق اور دولت میں کون آگے بڑھ گیا کون پیچھے رہ گیا، وہ اس کے مطابق ہے۔ لیکن والآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، وہ جس نے اس کے ساتھ آخرت کو بھی ذہن میں رکھا ہے، وہاں دیکھنا کہ اس کے فضائل اور اس کے مدارج کتنے ہوتے ہیں، وہاں یہ پیچھے رہ جائے گا۔ اس دنیا کے اندر جو ہمارے قوانین فطرت کے مطابق محنت کرتے ہیں، ہماری طرف سے عطا ہے، جو رزق ہم نے زمین کے اندر جو ہم نے خزائن رکھ چھوڑے ہیں رزق کے، وہ اس طرح سے نکلتی ہیں، جو نکالتا ہے اس کو دیے چلے جاتے ہیں، یہ تو عطا رب ہے۔ اور عطیے کے آگے پھاٹک لگا دینا، یہ تو خدا کی شان نہیں ہے۔ بڑا پیارا خدا ہے عزیزان من۔ کہا یہ تو تھے ہمارے قوانین، ایک کتاب، اس کتاب کو تھامنے والے، اس پر ایمان رکھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، ایک امت واحدہ جس میں کوئی تفرقہ نہیں، کوئی اختلاف کسی قسم کا نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی سیاسی پارٹی نہیں، کسی قسم کا تفرقہ نہیں، وہ فطرت کے قوانین کے مطابق عمل کر کے اس دنیا کی قوت و دولت اور حشمت کو حاصل کرنے والے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر ہمارے اقدار و احکام کے مطابق اسے صرف کرنے والے، تاکہ اگلی زندگی جو ہے وہ بھی ان کی سنور جائے۔ یہ ہے ایک نظام جو ہم بنا رہے ہیں، جو ہم نے بنا کے دیا ہے۔ الدین خدا کی طرف سے ملا ہے عزیزان من۔ وہ قرآن کہتا ہے، خدا کہتا ہے یہ کہ ہم اپنے اس کا نظام میں، اپنے قانون میں، اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ لا یشرک فی حکمہ احد، کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تو شرک یہی نہیں ہے کہ بتوں کی پرستش کی تو وہ شرک ہو گیا، اور اپنے ذہن میں ہم نے خدا کے تصور کے مطابق پرستش کی تو وہ توحید ہو گئی۔ توحید یہ ہے صرف خدا کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنا اور عمل کرنا اور حکومت قائم کرنا اور عدل کرنا۔ اگر اس میں شریک کسی اور کو ملا لیا جائے گا تو وہ شرک ہو جائے گا، وہ توحید نہیں رہے گی، وہ نظام خداوندی نہیں رہے گا۔ اور ظاہر ہے کہ شریک تو کسی نہ کسی دوسرے انسان ہی کو کیا جائے گا نا، دوسرا انسان نہیں، معاذ اللہ، خدا تو کوئی انسان نہیں۔ خدا کے قوانین میں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو داخل کیا جائے گا، یہ شرک ہوگا۔ یاد رکھیے، خدا کے قوانین کے اندر اس کے ساتھ انسانوں کے وضع کردہ قوانین کو وہی مقام دے دینا کہ وہ غیر متبدل ہیں، قیامت تک ہیں، سب کے، یہ شرک ہے اور شرک عظیم۔ سنیے کن الفاظ میں قرآن کہتا ہے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ کیا پوچھو، جن کو ہم کہتے ہیں شرکاء، ان کے شریک، خدا کے شریک کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو ان کے لیے مذہب کے، شریعت کے قوانین بنا کے دیتے ہیں، احکام شریعت بنا کے دیتے ہیں۔ وہ انسان شریک ہیں خدا کے، خدا کے لیے۔ وہ اس کتاب کے ماننے والوں، ان آیات کو کہاں لے جاؤ گے؟ یہ تو ماننے والوں کی بات ہے۔ پوچھو، ان سے ہی پوچھو کہ اس کے کچھ معنی اور ہیں۔ ما لم یأذن بہ اللہ، خدا نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ کہا یہ جو تفرقہ پڑتا ہے، فرقے بنتے ہیں، تفریق ہوتی ہے، خدا کی کتاب واحد کے اوپر چلنے سے تو کبھی نہیں ہوتا۔ یہ جو انسانوں کو بنا لیا ہے شریعت کے قوانین وضع کرنے والے، اس سے فرقے پیدا ہوتے ہیں، یہ ہے شرک۔ جتنے مذاہب ہیں دنیا کے عزیزان ایمان، ان کے پاس جو جہاں جہاں ہے بھی ان کے پاس کوئی ضابطہ قوانین کا، وہ سارے قوانین انسانوں کے بنائے ہوئے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں وہ جو کتابیں ہیں ان کی اول تو ہے ہی نہیں، ان پہ محض ذہنی اعتبار ہے۔
ویدوں کے اوپر ایمان محض ذہن کی بات ہے ان کی، منو سمرتی ان کے ہاں کی چیز، قرآن ان کے ہاں کا ضابطۂ قوانین ہے، سارے انسانوں کے بنائے ہوئے۔ عیسائیت کے اندر تو قانون ہے ہی نہیں، جتنے کچھ بھی ضوابط ان کے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دیے ہوئے نہیں، سینٹ پال کے دیے ہوئے۔ یہودیوں کے ہاں تورات پر عمل کوئی نہیں ہے، ان کے ہاں جو ان کے احبار و رہبان نے جو قوانین بنایا ہے، تالمود و مسنہ وغیرہ، ان کے اوپر ان کا عمل ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے۔ یہ قوم جس کی کتاب محفوظ رکھی گئی، بار بار کہا گیا کہ اس کے ساتھ جمیعاً سب کے ساتھ وابستہ رہنا، کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ ہمارے ہاں بھی جتنے قوانین شریعت ہیں سارے انسانوں کے بنائے ہوئے عزیزان من۔ تو نسبت ہی آپ دیکھیے، فقہ حنفی امام ابو حنیفہ کی طرف، فقہ شافعی امام شافعی، فقہ حنبلی امام احمد بن حنبل کی، فقہ مالکی امام مالکی، اس کے بعد بھی جتنے اور ان کی تفسیریں تعویلیں کرنے والے وہ سارے امام ہیں۔ عزیزان من، کسی انسان کی کسی دور کی بھی کوئی فکر یا ان کے بنائے ہوئے قوانین وہ ابدی اور غیر متبدل کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ تو خصوصیت صرف خدا کے قوانین کی تھی۔ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا تبدیل لکلمات اللہ، وہ صرف کلمات اللہ کے لیے اس نے کہا کہ یہ غیر متبدل رہیں گے، ان میں تبدیلی نہیں ہوتا۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو غیر متبدل قرار دے کے آنے والے زمانے کے ابدی طور پر انسانوں کے اوپر ان کو منطبق کر دینا، وہ خدا کے بندے، خدا کے غلام، خدا کے عبد، اس کے محکوم تو ہم بنے ایمان لانے سے خدا پر۔ یہ کہاں کی چیز ہے کہ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے بھی ہم محکوم اور عبد بنے؟ ان پہ ایمان لانے کا تو خدا نے ہم سے نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، کسی انسان کا بھی کوئی قول یا کوئی بات قرآن کے مطابق اگر ہے تو ٹھیک ہے، قابل قبول ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اس انسان کا ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جو منسوب کی جاتی ہیں آپ کی روایات، احادیث، اعمال، ٹھیک ہے، قرآن کے مطابق ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہاں صاحب یہ صحیح ہو سکتے ہیں۔ مرکزی مقام اس کو حاصل ہے، لیکن یہاں یہ صورت ہے کہ قرآن کو تو کوئی آنے ہی نہیں دیتا پاس۔ ساری فقہیں انسانوں کی بنائی ہوئی۔ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ ہم تو فقہ کو نہیں مانتے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ جو مانتے ہیں امام بخاری کی آراء جو ہیں، ان کی رائے میں جو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث میں سمجھتا ہوں صحیح ہے، اس پر ایمان ہے، کتاب اللہ پر نہیں۔ سارا جھگڑا یہ ہے۔ تو میں اسی لیے یہ بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ اس سے سمجھ لیجئے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی پارٹی نہیں، کوئی جماعت نہیں، نہ سیاست میں حصہ لیتا ہوں، کچھ نہیں ان میں سے تھا، نہ کوئی الگ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ کوئی فقہ الگ ہے، کچھ نہیں تھا۔ صرف اتنی سی چیز ہے کہتا ہوں کہ صحیح اور غلط، حق اور باطل کے لیے معیار اور کسوٹی خدا کی کتاب ہے۔ ہر وہ چیز جس کو تم دین یا مذہب کے ساتھ نسبت دیتے ہو، اس کو اس کسوٹی پہ پرکھ کے دیکھ لو۔ جو صحیح ہے قابل قبول ہے، جو اس کے خلاف جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ صرف اتنی بات کہتا ہوں عزیزان من، کچھ نہیں اور کہتا، کوئی فرقہ نہیں۔ جو فرقے کو شرک کہتا ہے وہ فرقہ بنائے گا خود، سوچو تو صحیح۔ میں نے تو اپنے عہد جاہلیت کی ساری نسبتوں کو پہلے سوف کیا، جلا دیا، پھر آیا قرآن کی میں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ جو قرآن کی طرف آنا چاہتا ہے سب سے پہلے ہر غیر قرآنی نظریہ، تصور، مسلک، عقیدے کو خیر بات کہے، انکار کرے، کفر کرے اس سے، پھر وہ حق حاصل ہے اسے کہ قرآن کا نام لے۔ عزیزان من، اس کا فضل اور رحمت، میں تو کعبہ قمر نہیں، تھوڑی تک جسے کہتے ہیں ڈوبا ہوا تھا انسان پرستیوں کے اندر۔ میں تو اس دور طاغوتی میں تھا، شریعت کے مقام کے اندر یہی جو فرقے ہیں، میں بھی حنفی تھا، اتنی سی بات ہی نہیں تھی۔ اور آپ کے یہاں طریقت جسے کہتے ہیں تصوف میں اور چیزیں ہیں، ان میں اتنا ہی نہیں تھا کہ میں بھی صوفیہ کا مرید تھا، ان کے اندر تھا، میرے اپنے مرید تھے، میں تو وہاں تھا۔
تو اب اس کے بعد کیا بات کیا ہوئی، اس کا فضل و کرم، اور میں کیا کہوں. یہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے ادھر آیا ہوں میں، علاوہ بصیرت آیا ہوں. ایک دن میں نہیں آ سکتا تھا. قریب 10 سال کا عرصہ مجھ کو جو یاد ہے، جس بیم و رجام میں گزرا تھا، وہ ساری چیزیں جتنی تھیں وہ ساری غلط نظر آتی تھی. صحیح اور صداقت کی بات سامنے ابھی نہیں آئی تھی، قرآن ابھی سمجھ میں نہیں آیا تھا. وہ کشمکش کا زمانہ جو گزرا ہوا ہے، آج بھی یاد کرتا ہوں عزیزان من، آگ لگ جاتی ہے. بڑی ترقی، بڑی استقامت چاہتا ہے یہ زمانہ، دور جو، لیکن اللہ کا احسان ہے، ایک ایک چیز کو چھوڑا، علی وجہ البصیرت چھوڑا. ایک ایک کسی کو مانا جب یہ چیز، علی وجہ البصیرت مانا. اور اب بھی جو چیز قرآن کی پیش کرتا ہوں، اللہ کا احسان ہے، دلائل و برہان کے روح سے پیش کرتا ہوں، اندھی عقیدت کی بنا پہ نہیں پیش کرتا. جس کو سمجھاتا ہوں دلیل کی ضرورت سے سمجھاتا ہوں. یہ عزیزان ایمان سن رکھیے اور اس کے گواہ رکھیے، یہ ہے میرا ایمان، یہ ہے میرا مسلک. اس کے سوا جو کچھ میری طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ باطل کا پروپیگنڈا ہے، میری ذات کے خلاف نہیں. میں تو ان کا رقیب بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہے کہ قرآن کی بات آگے نہ آ جائے کہیں مسلمان کے سامنے. سورج چڑھا، تاریخی ختم ہو گئی، سب کھڑے ہیں متحدہ معاد بنا کے کہ اس کو چڑھنے نہیں دیا جائے گا، وہ تو چڑھ کے رہے گا. لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. مشرکین پر یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، یہ قرآن غالب آ کر رہے. اس ایمان کے بھروسے پر عزیزان من جیتا ہوں اور سہارا ہوں. ضروری نہیں کہ میری زندگی میں یہ ہو، اور یہ بھی کیا شرط ہے کہ میری زندگی میں ہو. میری زندگی کیا ہے، یہ ایمان ہے میرا. کام میرا یہ ہے کہ جس چیز کو قرآن کی روح سے سچ سمجھتا ہوں اس کو پہنچائے چلا جاتا ہوں. فریضہ ہے انسان کے اوپر جس کو قرآن سمجھ میں آئے. بعد اس لیے نہیں رہ سکتا کہ قرآن کا عائد کردہ فریضہ ہے مجھ پہ یہ کہے چلے جاؤں. جو کچھ اس کے بعد بھگتنا پڑتا ہے مجھ کو میں بھگت رہا ہوں. اس توحید کا نتیجہ یہ ہے عزیزان ایمان، آپ احباب شکریہ آ کے سن تو لیتے ہیں. اس بھری ہوئی دنیا کے اندر میں تنہا اور یتیم رہ گیا ہوا، ورنہ میرے کانٹیکٹ سے پوچھئے نہیں. ابھی احباب موجود ہیں جو ان کو میری وہ زندگی موجود معلوم ہے، دفتر کی زندگی. عام سے عام کام بھی اپنے نہیں، اپنا تو کبھی کہا نہیں کرتا تھا. اس زمانے میں بھی یہ شکر تھا، آپ سارے آتے تھے اپنے کام لے کے. دفتر میں بیٹھا ہوا صرف ٹیلی فون کر دیا کرتا تھا اور وہ کام ہو جاتے تھے لوگوں کو. لیکن آج صرف یہ چیز، یہ توحید کوئی چھوٹی نہیں، اس سے کٹ آف ہو جاتا ہے آدمی تمام مشرکین سے. اور ان کی ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ اس کا کہیں نام آگے نہ آنے پائے کیونکہ قرآن کا نام آ جائے گا. لیکن اس کا کوئی گلہ اور غم نہیں. وہ ٹھیک کہہ گیا ہے جوہر کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. اللہ کرے اسی طرح سے باقی زندگی کے دن بھی گزر جائیں. یہ ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. یہ انہوں نے خدا کے شریک کھڑے کر رکھے ہیں، قوانین شریعت بناتے ہیں جن کا خدا نے کہیں حکم نہیں دیا، کہیں اجازت نہیں دی. یہ وہ لوگ بناتے ہیں. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم. یہ اگر ہمارا قانون مہلت نہ ہوتا کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہوتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لیکن بہرحال دیکھ لیں گے یہ ایسے کچھ کہنے والے کہ انجام کار پھر کس قسم کی تباہی آتی ہے. دنیا میں جتنی بھی مذہب پرست قومیں تھیں عزیزان من، سب پہ تباہیاں آئیں. کوئی قوم بھی مذہب کے ساتھ وابستہ رہتی ہوئی اس دنیا کے اندر آگے بڑھ ہی نہیں سکی. تاریخ گواہ ہے اس. یہودی تباہ ہوئے، وانڈرنگ جیوز، قرآن کے الفاظ میں کہ اس کے بعد کوئی سہارا اگر تو خدا کی طرف آ گئے تو وہاں سے ملے گا، ورنہ کوئی قوم اگر ان کو سہارا دے دے گی تو اس سہارے پہ تو یہ جئیں گے، یہ خود ان کو زندگی نصیب نہیں ہوگی. جن کے ہاں شطوت داؤدی اور شوکت سلیمانی تک تھی، ان کی کیفیت کہ چھت نہیں ملی اس قوم کو صدیوں تک. عیسائیت
یعنی اب وہ یہودیوں نے اپنے ہاں کا وہ مذہب جو تھا اس کو چھوڑا ہے، سیکولرزم پہ آئے ہیں، تو دوسری قوموں کے ساتھ مل کے کوئی زندہ قوموں میں شمار ہوا ہے۔ عیسائیت جب تک اپنے مذہب کے اوپر قائم رہی ہے، وہ بھی دنیا کے اندر پست ترین قوم تھی، انہوں نے چھوڑا ہے، سیکولرزم پہ آئی ہے۔ ہندو آپ کے ہاں موجود ہے، ساری تاریخ ان کی یہ ہے، جو باہر سے آیا اس نے جوتی ماری اس مذہب کی بنا پر۔ مذہب کو چھوڑ کے وہ سیکولرزم کے اوپر آ گئے، حق تو ان کے پاس تھا نہیں، دنیا تو کم از کم مل گئی۔ انہی کے اندر ابھی بدھ مت والے ہیں، تبت کے اندر رہتے ہوئے، وہ ان کے بھی محکوم ہے، کیونکہ اب انہوں نے مذہب کو چھوڑا نہیں۔ چین کے اندر آپ کے ہاں دیکھیں، بدھ مت نے ان کو دنیا میں ذلیل ترین قوم بنایا تھا، چھوڑا انہوں نے، سیکولرزم کے اوپر آئے، دنیا کی زندگی تو جی رہے ہیں۔ رشیا میں یہی کچھ ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انسانوں کے بنائے ہوئے مذہب کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے یہ تاریخ آپ کے لیے استثناء کر دے گی؟ سوال ہی نہیں۔ اور کر دے گی کیا عزیزان من؟ وہ تو قرآن کہتا تھا ان سے کہو کہ وہ ساتھ قریب ہے، ہم تو اس ساتھ کے اندر ہیں۔ کبھی سوچا کسی نے کہ مراکو سے لے کے ملیشیا تک ایک بحر مواج ٹھاٹھیں مارتا ہوا ہے، 1 ارب قوم، ہم عقیدہ جسے وہ کہتے ہیں، 1 ارب کے قریب، بیلٹ آف دی، یہ کرۂ ارض کا، ارتھ کا جو بیلٹ ہے اس میں یہ ہے قوم، اتنے خزائن دیے ہوئے فطرت کی طرف سے اس قوم کو، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے روٹی تک کے لیے محتاج دوسروں کی، کوئی سچ مچ روٹی کے لیے محتاج، کوئی سیاست میں روٹی کے لیے محتاج، کوئی معاشرت اور معیشت میں ان کی نکالی کرتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی اس قوم کی کیفیت یہ ہے، زندہ قوموں میں شمار ہی نہیں۔ 30 سال سے اتنی سی ایک وہ ان کے اندر بیٹھے ہوئے وہ یہودیوں نے، جن کو یہ مغضوب علیہ قوم کہتے ہیں، انہوں نے اتنی سی مملکت قائم کی دوسروں کے سہارے پہ۔ 30 سال ہو گئے اس 90 کروڑ کو یا 1 ارب کو، کوئی دن نہیں جاتا جب ان کے متعلق یہ آہیں نہیں بھرتے۔ حج کی تقریب پہ ہر سال عرفات کے میدان میں دعائیں مانگ مانگ کے چلے آ رہے ہیں، وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کے مقام سے ہٹا نہیں سکی یہ قوم۔ اس سے زیادہ ضعف و کمزوری اور ذلت و خواری کی کوئی اور دلیل ہو سکتی؟ 90 کروڑ یا 1 ارب قوم، ان کے اندر بسنے والی اتنی سی آبادی، لاہور شہر جتنی آبادی نہیں ہے ان کی۔ کیا ہے یہ؟ مذہب کے ساتھ وابستگی۔ بتایا ان کو یہی گیا کہ عرفات کے میدان میں جو دعا مانگی جاتی ہے مقبول ہوتی ہے، وہاں دعا مانگو، بکرے ذبح کر کے وہاں چھوڑ آیا کرو، اور پھر باقی یہاں آگے انتظار کیا کرو اگلے حج کا، یہ کہا گیا ہے۔ وہاں یہی نہیں کہا گیا تھا قریش کے خلاف دعائیں مانگا کرو، وہاں کہا یہ گیا تھا کہ اپنی سرحدوں کو مضبوط رکھو نہایت عمدہ رسالوں سے اور گھوڑوں سے، تلواروں کو سانوں پہ لگائے رکھو، یہ تلواریں جو تم چلاتے ہو بظاہر ہاتھ تمہارے نظر آتے ہیں، خدا ان تلواروں کو چلا رہا ہے، یہ سکھایا گیا تھا۔ دعائیں صرف نہیں مانگنی سکھائی۔ عزیزان من، ہم سورہ عاشوراء کی آیت 21 تک آ گئے، 22ویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔